ناظرین، پاکستان آرمی کا مشن بنیانم مرصوص، کیا اسے محض اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ بنیانم مرصوص جو ایک الفاظ ہیں، اس کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی اگر کیلکولیشنز کی جائے، کیونکہ قرآن پاک کا تو آپ کو معلوم ہے اعجاز القرآن ہے، کچھ بیسیکلی کیلکولیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ زمین کا سائز بھی آپ نکال سکتے ہیں، دن رات سال مہینے اور ہونے والے اکثر جو واقعات ہیں وہ قرآن پاک سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ یہ ناظرین آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی زندگی کا 1947 کے بعد کا سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے، بنیانم مرصوص۔ اس کی جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو بڑے حیرت انگیز اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی یہ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے؟ لیکن ناظرین، کیلکولیشن اور اس کا نام، بیسیکلی اس مشن کو، پروجیکٹ کو جو کہ نام دیا گیا ہے بنیانم مرصوص، آئے اس کی ذرا کیلکولیشن کرتے ہیں۔ بیسیکلی بولنے میں دو لفظ ہے، بنیان اور آگے المرصوص، لیکن ال نہیں آتا کیونکہ جب اس کو جوڑ کے لکھتے ہیں تو مرصوص ہی آتا ہے، نون کے اوپر جو ہے وہ غنہ ہے تو وہ ملا کے پڑھتے ہیں، بنیانم مرصوص۔ آئیں ذرا اس کی کیلکولیشن کریں کہ یہ کیسے سیٹ ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ اسی جنگ کا ذکر ہے اس میں۔ نمبر 1، اگر آپ ان الفاظ کو کیلکولیٹ کریں تو بنیان، بے، نون، یہ، الف اور آگے نون، یہ ناظرین 5 بنتے ہیں۔ 5 مہینہ کون سا ہے؟ 5واں مئی کا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے مرصوص، میم، رے، سواد، واو اور سواد، یہ بھی 5 بنے۔ اور اب 5 جمع 5 کریں تو کتنا ہوا؟ 10۔ کیا تاریخ تھی جس دن یہ بنیانم مرصوص کا پہلا اٹیک ہوا تھا اس پروجیکٹ کا؟ 10 مئی۔ اب ناظرین دوسری ایک حیرت انگیز کیلکولیشن آپ غور کیجئے کہ اگر آپ بنیان کے 5 اور مرصوص کے 5 ان دونوں کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں ایک دوسرے سے، 5 ضرب 5 تو بنتا ہے 25، سال 2025۔ تو ناظرین کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ اور پھر یہ دیکھیے، اس میں ایک ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم دشمن سے لڑو تو بنیانم مرصوص بن کے لڑو، اور پھر اللہ تمہیں پسند کرے گا اگر تم اس طریقے سے لڑو گے۔ اور اللہ نے یہ آلریڈی فرما دیا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جی ناظرین، کیا الحمدللہ، نام بھی یہی رکھا اور اللہ رب العزت کے ارشادات فرمان کے مطابق حملہ کیا، الحمدللہ جواب دیا۔ اب دوسری چیز ناظرین، اسی صورت میں کچھ آیات اور چھوڑ کے، یہ ہے آیت نمبر 4 بنیانم مرصوص، اور اس کے بعد یہ دیکھیے سورہ الصف، نمبر کیا ہے اس کا؟ 61، یعنی 61۔ 6 جمع 1 کیا بنتا ہے؟ 7۔ 7 ہندسہ اسلام میں لکی ترین ہے۔ 7 طواف کے چکر، 7 سعی کے چکر، ہفتے کے دن 7، آسمان 7، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وہ 7 آیات والی جو صورت ہے، یعنی سورہ الفاتحہ، اور فاتحہ 7 نمبر کی صورت، فاتحہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والی، اور دوسرا کامیابی والی بھی، کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا دے جو کامیاب لوگ ہیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ 6 جمع 1 تو بنا 7۔ دوسرا ناظرین، پاکستان نے اس جنگ میں کتنے انڈیا کے جہاز گرائے؟ جی ایک ڈیفنس جو انالسٹ تھے وہ بتا رہے تھے کہ 6 نہیں، وہ بتا رہے تھے 6 جمع 1، 6 جمع 1 یعنی 7 ٹوٹل جہاز گرائے ہیں، جن کا ڈیٹا پورا پاکستان کے پاس موجود ہے۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری جو کیلکولیشن ہے وہ 5 10 25 یا 10 5 25۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ ہم تو ایک چیز مطلب کیلکولیشن میں سامنے آئی تو اس کی بیس پہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ تو ایک صحابی نے فرمایا تھا
کہ میرا اگر اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے نکال سکتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں پوری دنیا کا نظام موجود ہے، اور اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے ایک ایک چیز کے بارے میں اس میں بتا دیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ آپ اپنے متعلق بھی پوچھنا چاہیں تو اس میں سب بتا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں ہے ناظرین، یہ بعض دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ قرآن پاک کی آیات کنٹرول کر رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس تمام ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھا ہوا ہے قرآن پاک کے ساتھ، کیونکہ اس میں جتنی بھی آپ ریسرچ کرتے جائیں بندہ ان ڈیپتھ اور اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ لگائی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، سورہ الکوثر کے بارے میں، کہ جس کا جو معجزاتی جو نمبر ہے وہ 10 ہے، جس میں تمام جو ہے وہ 10 کی آیات ہوتی ہیں۔ ناظرین، ذوالحجہ کے جس مہینے کو قربانی کی جاتی ہے وہ بھی تاریخ 10، تو اس کا جو معجزاتی نمبر 10 ہے، اور جو ہر آیت کے آخر میں رے آتا ہے، رے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو عربک حروف تہجی جو ہے اس کا نمبر کون سا ہے؟ 10۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہے ناظرین، قرآن پاک کی اس کے علاوہ اور بھی ایسے معجزاتی نمبرز ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 19 ہے۔ 19 نمبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے دوزخ کے دروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ 19 ہیں، سیکیورٹی سسٹم ہے، اور ہر آیت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن، یعنی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آنا، اور اللہ رب العزت نے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں کیا فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی سیکیورٹی کرنے والے ہیں، اس کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کرنے سے پہلے کہنا یہ تو حکم ہے نا، اور آپ بھی بولتے ہیں ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر ہونے والے کام کو سیکیور کرتے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو، جراثیم سے سیکیور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت سے منسوب کر کے کہ اللہ کے نام سے شروع، تاکہ اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اس کام کے لیے۔ تو ناظرین، قرآن پاک، اسلام، اللہ کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، یقین کیجئے یہ شاید ہمیں اس وقت پتہ چلیں جب ہم مرنے کے بعد اگلے جہان میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے، اسی جہان میں اس پہ کام کر لیجئے تاکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔